بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین۔ بزم ارباب سخن شکاگو اور قومی ایکتا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ناگپور کے زیر اہتمام ڈاکٹر منشا الرحمان منشا صاحب کی 100ویں یوم ولادت کے موقع پر 7 سالہ جشن منشا اور عالمی مذاکرہ و مشاعرہ میں سبھی شرکا کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ محسن ادب محترم المقام آجہانی منشا الرحمان خان منشا صاحب کی یاد میں 7 سالہ جشن منشا کی پروقار تقریب میں آپ سبھی حاضرین شرکا و ناظرین کا صدقہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ پروگرام جناب اے آر افسر صاحب کی فیس بک ٹائم لائن پر براہ راست دیکھا جا رہا ہے اور میں وہاں موجود ناظرین کا بھی دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ جو لوگ اس پروگرام کی ریکارڈنگ کو بعد میں دیکھیں گے میں ان کا بھی دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس مذاکرے کی صدارت اردو اور انگریزی زبانوں میں امریکہ سے شائع ہونے والے 15 روزہ جذبہ پوسٹ کے مدیر اعلیٰ جناب مسرور قریشی صاحب کر رہے ہیں۔ میں ان کا بھی تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ ہواؤں کے شہر شکاگو سے خادم اردو، نقاد، محقق، خطیب، شاعر اور ادیب اور ایک بہترین انسان جناب توفیق انصاری احمد صاحب کا مہمان خصوصی کے طور پر دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے مہمان اعزازی ریاض سے جناب انجینئر سلیم کاوی صاحب اور دیگر مہمانان کا بھی میں آج کی تقریب میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اردو کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والی شخصیت اور میرے محسن اور رفیق خاص جناب افضال الرحمان افسر صاحب کا بھی میں آج کی اس بزم میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس محفل کو سجانے والے جناب ڈاکٹر ندیم ابن منشا صاحب اور ان کے متعدد چاہنے والوں کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں بالخصوص خیر مقدم کرتا ہوں اردو ادب کی عالمی شہرت یافتہ شاعرہ محترمہ انجم عثمان صاحبہ کا، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور جو آج کے مشاعرے کی صدر رہیں گی۔ ہم آج اس تقریب میں منشا صاحب کی شخصیت، حیات و ادبی خدمات پر ایک مذاکرے کا انعقاد کرنے کی غرض سے جمع ہوئے ہیں۔ مذاکرے کے بعد تقریب مشاعرہ منعقد کی جائے گی جس میں دنیا بھر سے اردو کے شعراء کرام بالخصوص انڈیا، پاکستان، قطر، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، امریکہ، سعودی عرب وغیرہ سے شامل ہوں گے اور عالی مقام مرحوم منشا صاحب کو ان کے 7 سالہ یوم پیدائش پر ادبی پیرائے میں خراج تحسین پیش کریں گے۔ اس تقریب کے انعقاد میں جناب منشا الرحمان صاحب کے فرزند ارجمند جناب ڈاکٹر ندیم ابن منشا صاحب کا آئیڈیا، امریکہ کے شکاگو شہر سے جناب افضال الرحمان افسر صاحب کی رہنمائی اور اس آئیڈیا کو عملی جامہ پہنانے کے کام میں پاکستان سے میرے عزیز دوست اور بہترین انسان جناب کامران عثمان صاحب کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ محسن ادب مرحوم منشا الرحمان صاحب یوم مزدور یعنی 1 مئی 2024 یعنی آج سے 100 سال 3 دن قبل ایک چھوٹے سے گاؤں پیپل گاؤں راجہ میں پیدا ہوئے۔ جوان ہوتے ہی اپنی شخصیت میں شگفتگی اور کوٹلی میں اردو زبان کی مٹھاس لے کر صوبے کے دارالخلافہ ناگپور تشریف لائے اور پھر یہی کے ہو کر رہ گئے۔ ناگپور کی فضا جو اردو کے لیے بہت معقول اور موافق تھی، اس نے اس اردو کے خدمت گار کو قبول کرنے میں آناکانی نہیں کی۔ آپ یہاں کے مورس کالج میں شعبہ اردو سے منسلک ہوئے اور پھر اردو کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوئے۔ آپ نے یہاں جو اردو کی خدمت کی وہ قابل تحسین تو ہے ہی، ساتھ ساتھ ادب کا بیش بہا سرمایہ ہے جس کے اعتراف کے لیے ہم نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ آئیے اس انعقاد کو ایک بابرکت عمل سے شروع کیا جائے، یعنی تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے۔ جشن منشا کے اس پہلے انعقاد میں ان جناب منشا الرحمان منشا صاحب کے پوتے لبیب الرحمان خان جن کی عمر 13 سال ہے، انہیں تلاوت کے لیے قرأت کے لیے یہاں بلاؤں گا۔ جناب لبیب الرحمان خان صاحب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لقنوت وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. بہت خوبصورت آواز. بہترین شرح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مظہر بھائی بعد تلاوت قرآن کے میں نعت سرائی کے لیے خوبصورت آواز کے مالک اور بہترین شاعر جو ناگپور سے تعلق رکھتے ہیں جناب عابد حسین عابد جو منشا اور رحمان منشا صاحب کی مشہور نعت محمد گر نہ ہوتے ان کے مستانے کہاں جاتے اپنی مترنم آواز میں پڑھنے کے لیے بلاتا ہوں جناب عابد حسین عابد صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صدر مشاعرے کی اجازت لیتے ہوئے تمام حاضرین و سامعین کی خدمت میں عرض ہے کہ استاد محترم مرحوم ڈاکٹر منشاور الرحمان خان منشا صاحب بارگاہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پاک کا نذرانہ پیش فرما گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں جنت الفردوس میں انہیں جگہ عنایت فرمائے. آمین 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 آمین. نعت پاک سماعت فرمائیے گا. کرتا ہوں. محمد گر ناتے ان کے مستانے کہاں جاتے کیا کہنے کیا کہنے محمد گر ناتے ان کے مستانے کہاں جاتے کہاں جاتے محمد گر ناتے ان کے مستانے کہاں جاتے. سبحان اللہ. جلتی شمع محفل میں تو پروانے کہاں جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جلتی شمع محفل میں تو پروانے کہاں جاتے. کیا کہنے شیر سماعت فرمائیے. عطا اگر وہ شاہ خوباں جلوہ آرا نہ فرماتے. کیا بات ہے. واہ. اگر وہ شاہ خوباں جلوہ آرا نہ فرماتے. وفور شوق نظارہ میں دیوانے. سبحان اللہ. کیا کہیے کیا کہیے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وفور
شوق نظارہ میں دیوانے کہاں جاتے؟ کہاں جاتے؟ شیر حاضر خدمت ہے. خوشا وہ رہبر دنیا ودیہا تھا گئے ورنہ. کیا بات ہے. خوشا وہ رہبر دنیا ودیہا تھا گئے ورنہ. تلاش راہ حق میں ہم خدا جانے کہاں جاتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا تلاش راہ حق میں ہم خدا جانے کہاں جاتے. شیر سماعت فرمائیے. انہیں تو سارے عالم کو تباہی سے بچانا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کیا چاہیے. تو سارے عالم کو تباہی سے بچانا تھا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ واہ. اپنوں ہی کہ ہو جاتے بیگانے کیا بات ہے. کہیے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. وہ اپنوں ہی کہ ہو جاتے تو بیگانے رحمت العالمین. ہاں جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیر عرض ہے کہ در مولا یسرب اس طرح گر وا نہیں ہوتا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے بھائی. بہت یسرب اس طرح گر وا نہیں ہوتا. زمانے بھر کے ٹھکرائے اما پانے. بے شک بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کے ٹھکرائے اما پانے کہاں جاتے. کہاں جاتے. کہاں جاتے. محمد گر ناتے ان کے مستانے کہاں جاتے. کیا بات ہے عابد بھائی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ کیا سبحان اللہ. ترنم ہے. کیا ترنم دیا ہے کلام کو. شہ امی لقب کی حکمت کام گئی ورنہ. واہ واہ. کہ شہ امی لقب کی حکمت کام آ گئی ورنہ. ورنہ برائے درس دنیا بھر کے فرزانے واہ واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. درس دنیا بھر کے فرزانے کہاں جاتے. مقطع سماعت فرمائیے گا. عطا ہو عطا. محمد ہی نے
منشا رکھ لی ابن آدم کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، محمد ہی نے منشا رکھ لی ابن آدم کی، وگرنہ ذلت آدم کے افسانے کہاں جاتے کیا کہیں کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذلت آدم کے اللہم صلی اللہ افسانے کہاں جاتے محمد کر ناتے ان کے مستانے کہاں جاتے کہاں جانے عابد بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہیے، بہترین نعتیہ کلام کو آپ نے ترنم دے کر بہت اچھا ترنم دیا اور سب کے دلوں تک پہنچا دیا، واہ واہ سبحان واہ، اللہ واہ واہ، لاجواب، واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، عقیدت سے لبریز اشعار کو عقیدت سے لبریز، کے ساتھ بے شک، پڑھا جناب واہ، عابد بے شک، بے عابد شک۔ صاحب نے بہت خوب، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر ندیم ابن منشا ندیم صاحب خان جو صاحب۔ پیشے سے ڈاکٹر ہیں، جی ڈاکٹر ندیم خان صاحب جو اپنے آپ کو ندیم ابن منشا کے نام سے دنیا جانتی ہے، اردو ادب میں انہیں ایک پیشے ور ڈاکٹر ہے، بہت اچھے ڈاکٹر ہے، بہت کامیاب ہیں، اور لیکن اب انہیں جو ہے شاعری زیادہ پسند ہے، اور خود کو زیادہ مشہور کرانے سے بہتر یہ اپنے آپ کو منشا الرحمان صاحب کے فرزند کے نام سے جو ہے پہلوانا پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان جو اللہ اس مذاکرے آج کے اس مذاکرے اور مشاعرے کے انعقاد کے لیے ڈاکٹر ندیم ابن منشا صاحب کی ساری کاوشیں ہیں۔ ندیم صاحب نے افسر صاحب کو کہا، اور افسر صاحب نے کامران صاحب سے کہا، اور میں بھی کہیں بیچ میں آتا ہوں، ہم بہت دنوں سے یہ چل رہا تھا، تو ندیم صاحب کی کاوشیں ہیں یہ، جو اپنے والد صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا ان کا مقصد ہے۔ تو میں چاہوں گا ڈاکٹر ندیم صاحب کو کہ اس پروگرام کی غرض و غایت کے بارے میں سامعین کو اور حاضرین کو بتائیں۔ جی شکریہ بہت بہت شمشاد صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہندوستان کے مشہور و معروف استاد شاعر محسن ادب ڈاکٹر منشا الرحمان خان منشا کے 100 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر منعقد آج کی اس جشن منشا مذاکرے اور مشاعرے میں میں قومی ایکتا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ناگپور اور بزم ارباب سخن شکاگو امریکہ اور ہم شاعر و ادیب کراچی پاکستان، ان تمام انجمنوں کی جانب سے آپ تمام اہل ذوق و اہل ادب شخصیتوں کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج کی یہ عظیم محفل منعقد کرنے کی سعادت نصیب فرمائی اور اس میں کامیابی بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں دل کی گہرائیوں سے عالی جناب ڈاکٹر افضل الرحمان افسر صاحب اور محترم المقام عالی جناب کامران عثمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے والد محترم ڈاکٹر منشا الرحمان خان منشا کے 100 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر جشن منشا کو منعقد کرنے کی گزارش کو قبول فرمایا اور آج اور اپنی محبتوں اور گرا قدر محنتوں کی بارشیں مجھ پر برسا اور ادب و شاعری سے اپنے والہانہ اور بے لوث پیار کا اظہار کر کے آج کا یہ عالیشان مذاکرہ و مشاعرہ منعقد کیا۔ اس طرح میں تمام شعراء و مقالہ نگاروں کا بھی سپاس فرما ہوں اور آپ تمام کا صرف دل کی گہرائیوں سے ہی نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں سے بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ آج کی اس مذاکرے کی صدارت جناب مسرور قریشی صاحب اور
مشاعرے کی صدارت کرنے والی انجم صاحبہ کا بھی بہت بہت شکریہ، انہیں خیر مقدم کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس محفل میں شرکت فرما کر چار چاند لگا دیے اور اپنی ادب دوستی اور ادب نوازی کا ثبوت پیش کر کے ہم سب کے سامنے آپ لوگ آئے. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. قابل احترام خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج جشن منشا مذاکرہ و مشاعرہ والد محترم ڈاکٹر منشا الرحمان خان منشا کی 7 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے. حضرات، عموماً والدین اپنی اولاد کی یوم پیدائش برتھ ڈے مناتے ہیں، لیکن 1992 سے 1992 سے جب والد محترم 66 کے تھے، 63 سال کے تھے اور میں 35 سال کا تھا، تب سے میں والد محترم کی یوم پیدائش کے موقع پر ایک عظیم الشان جشن ہر سال منعقد کرتے آ رہا ہوں. 1992 میں پہلا جشن منشا منعقد کیا گیا تھا، جس کی صدارت فلمی دنیا کے مشہور ترین شخصیت شہنشاہ اداکاری پدم بھوشن ایوارڈی عالی جناب یوسف خان صاحب عرف دلیپ کمار صاحب نے کی تھی، اور اس مشاعرے کی نظامت محترم المقام جگن ناتھ آزاد صاحب نے کی تھی. اس مشاعرے میں ہندوستان کے کئی نامور شعراء نے اپنے کلام سے ہزاروں سامعین کو محظوظ فرمایا تھا. ماشاءاللہ. جی، 1 مئی 1992 سے 1 مئی 2010 تک، یعنی 18 سال تک مسلسل جشن منشا ہر سال منعقد کیا گیا. آخری یوم پیدائش کا جشن منانے کے 25 دن بعد 1 مئی 2010 کو آخری منایا گیا تھا، جس کے اندر یونیورسٹی کی جو ہیں جو وائس چانسلر انہوں نے صدارت کی تھی. اس جشن منشا کے 25 دن بعد یعنی 27 مئی 2010 کو والد محترم اس دنیا فانی سے دنیا ابدی کی طرف کوچ کر گئے. ان کے وصال کے بعد بھی یاد منشا کے عنوان سے طرحی مشاعروں کی محفلیں اب تک منعقد ہوتی رہتی ہیں، جس میں کم و بیش 25 نامور شعراء کثیر سامعین کی موجودگی میں ڈاکٹر منشا کی غزلوں کی طرح پر اپنی طرحی غزلیں پیش کرتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر افضال صاحب اور بھائی کامران صاحب کی محنتوں اور محبتوں کے طفیل آج کا یہ جشن منشا بھی 100 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر منایا جا رہا ہے. اس جشن منشا مذاکرے اور مشاعرے میں آپ جیسے ذی وقار اور ادب نواز شعراء اور رتبہ کی موجودگی میرے لیے باعث فخر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مشاعرے اور مذاکرے کو کامیاب فرمائے اور ایک یادگار اور سنہری لفظوں میں لکھے جانے والی تقریب کا درجہ عطا فرمائے. حضرات، ڈاکٹر منشا الرحمان خان منشا کی شخصیت اور شاعری اور ان کی رنگ طبیعت اور رنگ سخن پر آج ہمارے مذاکرے کے مقالہ نگار اپنے زرین خیالات کا اظہار کریں گے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ڈاکٹر منشا صاحب ڈاکٹر علامہ اقبال کی شخصیت اور شاعری سے بےحد متاثر تھے. سبحان اللہ. انہوں نے علامہ اقبال کی کئی غزلوں اور نظموں پہ تزوینات لکھی ہیں اور ان تزوینات کو آئین اقبال کے عنوان سے اپنی ایک کتاب میں قلمبند بھی کیا ہے. خواتین و حضرات، آپ لوگ سب ادب نواز، ادب دوست اور شخصیات یہاں پر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سخن میں تزوین نگاری ایک مشکل ترین فن ہے. کوئی بھی پختہ مغز شاعر اپنے اشعار کسی حالت میں بھی ناقص یا نامکمل نہیں چھوڑتا. اس لیے اس کے اشعار میں مزید 3 یا 4 مصروں کا اس طرح اضافہ کرنا کہ وہ مزید دیے ہوئے اس
اس کے مصروں کا ینفق بن جائیں کوئی آسان کام نہیں ہے. کیا کہنے. کیا بات ہے. بالکل بالکل. پھر علامہ اقبال جیسی عظیم المرتبہ کے مصروں پر مصرے لگانا کسی اعلیٰ فہم فراست رکھنے والے پختہ مشق شاعر ہی کا کام ہو سکتا ہے. بے شک. ڈاکٹر منشا نے حد الامکان کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی نظموں اور غزلوں پر تزوین کر کے ان کے کلام کو معنویت اور افادیت کو آشکار کیا جائے. کیا کہنے. واہ. ان تزوینات سے متاثر ہو کر مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب نے ڈاکٹر منشا کے ساتھ ایک ملاقات پر برملا فرمایا تھا کہ منشا صاحب مبارک ہو، آپ نے صحیح معنوں میں اقبال کو جذب کر لیا ہے. کیا کہنے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے حضرات ڈاکٹر علامہ اقبال کے چند مشہور اشعار پر ڈاکٹر منشا الرحمان کے ترجمات آپ کے حضور پیش کرتا ہوں. علامہ اقبال کا مشہور شعر کہ اگر کجروں ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، اگر کجروں ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. اس شعر پر ڈاکٹر منشا کی تصویر ملاحظہ ہو. تزوین دیکھیے جناب شفیق مراد صاحب شاید آگے ہیں، ان کا بھی علامہ اقبال پہ بہت گہری نظر ہے. تزوینی اشعار دیکھیے جناب شمشاد صاحب کہ جہان مہر و ماہو کہکشاں تیرا ہے یا میرا، جہان مہر و ماہو کہکشاں تیرا ہے یا میرا، تیرا ہے یا میرا، فلک پر ہر طرف سکہ رواں تیرا ہے یا میرا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. میں گردش سیارگاں تیرا ہے یا میرا، اگر کجروں ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، کیا فکرے جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ اقبال کا ایک اور زبان شعر ہے. ایک اور شعر دیکھیے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس شعر پر ڈاکٹر منشا کی تزوینی اشعار دیکھیے کہ خودی والے تو قسمت کا کبھی شکوہ نہیں کرتے، خودی سے خود بخود ہو جاتے ہیں حل مسئلے سارے. تیری قسمت بھی طے ہوگی یقیناً تیری مرضی سے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. کیا بات. پوری کہانی بیان کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور شعر جو مشہور ترین شعر آپ نے سنا ہوگا سب لوگوں نے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے. تو اس کی تزوین دیکھیے منشا صاحب کی کہ محنت میں کسر جب کوئی رکھتا نہیں باقی، محنت میں کسر جب کوئی رکھتا نہیں باقی، مزدور کو پھر اس کی جزا کیوں نہیں ملتی، اور غلے کے عوض بھوک اگاتی ہو جو کہتی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. بہت خوب. چلیے میں اب آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اپنی بات ڈاکٹر منشا الرحمان خان منشا صاحب کے اشعار پر ختم کرتا ہوں کہ یا رب وہ سوز غم میرے تن من میں ڈال دے، یا رب وہ سوز غم میرے تن من میں ڈال دے، جو پیار کی بنا دل آنگن میں دل دشمن میں ڈال دے. یا رب وہ سوز غم میرے تن من میں ڈال دے، جو پیار کی بنا دل دشمن میں ڈال دے. اور بھرپور افضل صاحب بھرپور روشنی کو ترسنے لگا ہے چاند، کیا کہنے. روشنی کو ترسنے لگا ہے چاند، لا کر اسے کوئی تیرے آنگن میں ڈال دے. واہ منشا ہے اصل میں وہی فنکار کامیاب، منشا ہے اصل میں وہی فنکار کامیاب، نچوڑ کے جو فن میں ڈال دے. نچوڑ کے جو فن میں ڈال دے. حضرات آئیے ہم بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ اب رب کریم و غفور و رحیم والد محترم مرحوم ڈاکٹر منشا الرحمان خان منشا کی مغفرت فرمائے
آمین اور آمین جو اس میں آمین۔ آمین 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 کیا جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب. بہت خوب. ڈاکٹر بہت اچھا، ندیم بہت اچھا. ابن منشا صاحب آپ نے بہترین طریقے سے پروگرام کی غرض و غایت پر روشنی ڈالی ہے. منشا صاحب کے بارے میں بتایا اور تضمین کے بارے میں بہت مزہ آیا. واقعی درد سے جان چراتے ہوئے ڈر لگتا ہے, درد سے جان چراتے ہوئے ڈر لگتا ہے, دل کو ویران بناتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اور چار آنسو سرے مزگا تو کوئی بار نہیں, واہ غم کی توقیر گھٹاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. غم کے یہ جناب منشا اور رحمان منشا صاحب کے 4 مصرے ہیں جو میں نے پڑھے ہیں, اور ان 4 مصروں کے ساتھ اب اس پروگرام میں جناب افضال الرحمان افسر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آن لائن مشاعروں کا چلن اگر کہا جائے تو اس کا پورا کریڈٹ افضال الرحمان افسر صاحب کو جاتا ہے. جب کورونا میں لوگ ایک دوسرے سے مل بھی نہیں پاتے تھے تو افضال الرحمان صاحب نے اس ایک آئیڈیا کے ذریعے زوم پر مشاعروں کا انعقاد کرنا, انڈیا پاکستان اور دوسرے ممالک سے لوگوں کو جوڑ کر کے یہ کرنا, آن لائن مشاعرے کرنا, یہ ایک نئی چیز آئی تھی اور اتنی پاپولر ہوتی گئی ہے کہ ابھی تو ہر جگہ اور سارے لوگ جو ہے اسی سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں لوگ, بلکہ لوگوں نے چھوڑ دیا زمینی مشاعروں میں جانا, انہیں اسی میں مزہ آتا ہے. تو جناب ڈاکٹر افضال الرحمان افسر صاحب نے مذاکرے اور مشاعرے دونوں ملا کر کے ایک نئی چیز شروع کی. صرف مذاکرہ نہیں, صرف مشاعرہ نہیں, مذاکرہ بھی, جس کے اندر ادیبوں کو بلا کر کے اس پر جو ہے ادب پر, اردو ادب پر بحث کرنا اور ڈسکشن کرنا, اس کا جو شروع کیا انہوں نے. تو جناب ڈاکٹر افضال الرحمان افسر صاحب جو شکاگو سے تعلق رکھتے ہیں, سائنٹسٹ, شاعر, ادیب, اینکر, ناظم, منتظم, کیا کیا نہیں ہے, ریسرچ سائنٹسٹ یونیورسٹی آف شکاگو, ایلینائے USA, سابق پروفیسر امبیڈکر کالج ناگپور یونیورسٹی اور BD سائنس کالج گوندیا مہاراشٹرا یعنی انڈیا. آپ کے 2 شعری مجموعہ کلام اور ایک نثری مضامین کی کتب طباعت کے مراحل میں ہیں. ادبی خدمات کے تعلق سے ایسا ہے کہ معاون مدیر جذبہ پوسٹ انٹرنیشنل اخبار شکاگو USA, اور یہ بانی ہے بزم ارباب سخن شکاگو اور ایلینائے USA, جو آج کے پروگرام کو جو ہے انہیں کے زیر سایہ ہو رہا ہے, اور عالمی سطح پر کئی علمی اور ادبی تنظیموں کے ایڈوائزر ہیں. منتظم, مشاعرہ, ہم شاعر و ادیب انٹرنیشنل اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ایکسپرٹ ہیں, اور سائنسی, اسلامی, علمی, ادبی, شعری موضوعات پر پریزنٹیشن دیتے رہتے ہیں. اور ان کے مشاغل میں درس و تدریس, ریسرچ, اردو ادب کے فروغ کے لیے خدمات, شاعری, پینٹنگ اور سیر و سیاحت بھی شامل ہیں. تو آج کے اس پروگرام میں جو ہے جناب منشا اور رحمان صاحب کی شخصیت اور تخلیق کا آئینہ, اس مضمون پر ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے ایک شو میں منشا صاحب کے بارے میں ساری چیزیں جو ہیں وہ پیش کریں گے. تو میں جناب افضال الرحمان افسر صاحب جو ناگپور سے تعلق رکھتے ہیں اور منشا اور رحمان صاحب سے بڑا انس ہے, انہیں بڑے پسند کرتے تھے انہیں پہلے سے, تو وہ اب دیکھیں وہ ہم کیا پیش کرتے ہیں سلائیڈ میں. منشا صاحب کے بارے میں کیا کیا ریسرچ کی ہے آپ نے, وہ ہمیں پیش کریں گے اور تمام دنیا کے سامعین کو پیش کریں گے. میں جناب افضال الرحمان افسر صاحب کو بلاؤں گا کہ وہ اپنا پریزنٹیشن پیش کریں. ان کی میں نے تعارف پیش کر دیا آپ کے سامنے, اور میں چاہوں گا کہ اب وہ سلائیڈ کے ذریعے اپنا کام اور منشا الرحمان منشا صاحب کے کام پر روشنی ڈالیں. جناب افضال الرحمان افسر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مذاکرے اور مشاعرے کے وعلیکم السلام. جو ادبا اور شعراء حضرات ہیں اور فیس بک کے سامعین, آپ سب کی خدمت میں بندہ سلام کرتا ہے. وعلیکم السلام. خاص طور سے قومی یکتا
ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر اور میری خود کی تنظیم بزم ارباب سخن اور ہم شاعر و ادیب انٹرنیشنل، ہم سب مل کے آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں اس تقریب میں. اور میرا ایک چھوٹا سا ادنا سی کاوش ہے، جو میں نے ایک پریزنٹیشن بنائی وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کے پہلے میں چند الفاظ کہنا چاہوں گا. جس طرح سے پریزنٹیشن چلے گا، اگر اشعار کی ادائیگی میں مجھ سے کچھ لغزش یا کسی طرح کی سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو اسے درگزر فرمائیے گا. اور کچھ آپ کو اس میں ٹائپو وغیرہ کی مسٹیک، کیونکہ جو فانٹس ہوتے ہیں اردو سے انگریزی میں جب ہم چینج کرتے ہیں، اور اکثر میرا تو میں اپنے ریسرچ میں ہوں، سائنٹسٹ ہوں، تو کام میرا انگریزی میں ہوتا ہے، تو کبھی کبھی مکس ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بات اور کہنی تھی کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں کم سنی میں ہی اپنے والد محترم کے ساتھ ڈاکٹر منشا کے شعر و سخن اور شخصی ملاقاتوں کا مجھے شرف حاصل رہا ہے. شاید ان کی شاعری کا شاید یہ ان کی شاعری کا پرتاؤ میری شخصیت پہ ایسا اثر انداز ہوا ہے کہ امریکہ کی سرزمین پہ رہتے ہوئے بھی میں کچھ کہنے کے لائق ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب. میں اس کے بعد میں اپنا پریزنٹیشن شیئر کرتا ہوں، تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے. جی انشاءاللہ. یس سر بھائی. اور ذرا سے میں سب سے درخواست کروں گا کہ خاموشی اختیار کر لیجیے جناب. یہ سلائیڈ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ بالکل، بہت اچھا ہے جی. یہ اس کی پہلی سلائیڈ ہے اور اس میں ڈاکٹر محمد منشا الرحمان منشا صاحب، آپ کی شخصیت اور تخلیق کا آئینہ، یہ تو ٹائٹل مجھے اپنے اظہر بھائی سے ملا تھا، مگر میں نے یہ ٹائٹل اس میں لگا لیا ہوں. 100 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر یہ میں نے یہ فرنٹ سلائیڈ ہے اس کی. اس میں دیکھیں کیا ہی خوبصورت شعر ہے منشا صاحب کا. جنوں اب تک تھا منشا چاک داما، جنوں اب تک تھا منشا چاک داما، اب اس کو چاک سینہ آ گیا ہے. کیا بات ہے. ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جشن منشا ڈاکٹر منشا الرحمان منشا مرحوم کے 100 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر عالمی مذاکرہ اور مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے. اس جشن عظیم میں ڈاکٹر منشا الرحمان منشا کی زندگی اور ان کے ادبی کاموں پہ روشنی ڈالی جائے گی. اس خصوصی موقع پر مقامی اور بیرونی اسکالر اور شعراء اپنی تخلیقات سے نوازیں گے اور یہ پریزنٹیشن مذاکرے کا ایک حصہ ہے. اور میں اسی ساتھ ساتھ ہمارے مذاکرے کے جو صدر ہے ہمارے پروفیسر مسرور قریشی صاحب، آپ کی اجازت اسے میں آگے لے چلتا ہوں. اب بے شک بے شک. اب یہ دیکھیے، یہ تیسرا سلائیڈ ہے. شاعری کا فن اردو زبان کی ثقافت کو تقویت بخشتا ہے. جشن منشا ایک اہم انعقاد ہے جو ڈاکٹر منشا الرحمان منشا کی خدمات اور کارناموں کی کئی جھلکیاں پیش کرے گا، اور اس میں میرا جو پریزنٹیشن ہے اس کی ایک جھلک ہے. تمہیدن ایک شعر آپ ہی کا شعر ہے منشا صاحب کا. گل و بلبل کی داستان ہی نہیں، شاعری شرح واردات بھی ہے. اس کے بعد میں 3 اشعار میں نے اس میں جوڑے ہیں. پہلا اشعار جو ہے ہمارے منشا صاحب کا، اس کے بعد میں ڈاکٹر ندیم، اور اس کے بعد میں میرا شعر ہے. میں زیادہ اشعار جیسے جیسے پریزنٹیشن آگے بڑھے گا اشعار پہ میں زیادہ میں اپنا وقت نہیں ضائع کروں گا، آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. جس طرح سے ایک شعر ہے: میں کہوں اپنی زبان سے یہ ضروری تو نہیں، میری خاموش لبی سے میرا منشا جانو. یہ خاموش لبی سے میرا خاموش لبی سے میرے منشا جانو. بہت اچھا. اس کے بعد میں ندیم صاحب کا ہے: داد و تحسین ملے یہ نہیں منشا میرا، شاعری کا ہوں شوقین غزل کہتا ہوں. اس کے بعد میں سبھی احباب کے دل میں ہے مقام منشا، حسن خدمات سے روشن ہوا نام منشا. چلیں اس کے بعد کے آگے کی سائڈ پہ چلتے ہیں. میں نے کچھ یہاں ایک سما بانا ہے آپ کی سمانے حیات اور بایو ڈاٹا کے اوپر. پروفیسر ڈاکٹر محمد منشا الرحمان 1 مئی 1924 کو پیپل گاؤں راجا، ضلع بلڈانا، مہاراشٹر، انڈیا کے ایک عالمی ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے. جیسا کہ ہمارے شمشاد بھائی نے فرمایا، آپ نے BA 1949 میں، MA اردو 1952 میں، MA فارسی 1954 اور PhD کی ڈگری 1971 میں حاصل کی ہے. آپ پروفیسر اور صدر شعبہ اردو فارسی ناگپور یونیورسٹی ناگپور رہے ہیں. آپ کو محسن ادب کے خطاب سے نوازا گیا ہے.
नागपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मंशा की निगरानी में हिंदुस्तान के मुताबिक तलबा ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है और डॉक्टर मंशा रहमान की हयात, शख्सियत और फन शायरी पर 3 शख्सियात ने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। और आपके तारुफ में ये भी शामिल करना चाहूंगा, ऑल इंडिया रेडियो से आपके कलाम कई मरतबा नशर हुए हैं। मुतादिद टीवी मुशायरों, उर्दू कॉन्फ्रेंस दिल्ली में शिरकत की है और जश्न जमहूरिया हिंद लाल किला दिल्ली में के मुशायरे में भी आपकी शिरकत रही है। आपको कई अदबी एजाज़ात और इनामात से नवाजा गया है। इसके बाद की आप ये नस्र के ऊपर मैंने कुछ इस तरह से जमाया हूँ। आपका जो पीएचडी का मकाला है वो मुतालिया है मीर निजामुद्दीन ममनून की हयात, शख्सियत और शायरी। ये नागपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी इस पे मिली है और ये नागपुर के ये इंडिया के जो अपने ग्रैंड कमीशन होता है उसकी माली ताउन भी आपको हासिल रहा है। इसमें देखिए आप, जिस तरह मौलाना हाली ने यादगार गालिब लिखकर गालिब को उर्दू दुनिया से रोशनास कराया और फैज बदायूनी ने हकीम मोमिन खान मोमिन पर बेहतरीन दिबाचा लिखकर उनका नाम मुतय्यन किया, उनका मुकाम मुतय्यन किया। इसी तरह डॉक्टर मंशा ने निजामुद्दीन ममनून पर अपना पीएचडी का गिरा कदर मुकाला लिखकर ममनून दहलवी की हयात, शख्सियत और शायरी से लोगों को मुतारिफ कराया, जिससे नई नस्ल वाकिफ नहीं थी। माशाअल्लाह। मौसूफ के कई नसरी मजमून और दिबाचे आपके वक्त के अखबारात और जरीदों में शामिल हैं और शाया होते रहे हैं। बहुत खूब। चंद तस्वीरें अशार यहाँ पेश करूंगा। आइए हम डॉक्टर मंशा के कलाम में मौजूद आराइश ख्याल और उनके बयान और जुबान से मुतारिफ होते हैं। मौसूफ के कलाम के रंग और रूप की रोशनी से मुस्तफीज होते हैं। रोजमर्मर के भी करते हैं तमन्नाए हयात, रोजमर्मर के भी करते हैं तमन्नाए हयात, हमसे बढ़कर भी न होगा कोई शहदाए हयात। शायरी असल में हिस्सा है उसी का मंशा, जिसके अशार हों अक्से रुखे लैलाए हयात। बहुत खूब। वाह वाह। डॉक्टर मंशा के यहाँ हमद मनाजात, डॉक्टर मंशा के यहाँ जो हमद मनाजात मिलती है वो फिक्री लिहाज से बिल्कुल सहल और आम है। इनमें शायराना फनकार की कई झलकियां हैं। चमन चमन है तेरा जिक्र शाने जेबाई, चमन चमन है तेरा जिक्र शाने जेबाई, कली कली है तेरी तर्जुमान रानाई। दुआए मंशा है तुझसे यही रब्बे करीम, अता नसीब उसे करना चश्म दिल की बीनाई। वाह। इसके बाद में आपका एक नाती अशार मनिया जोड़े। कसरे दिल रोशन हुआ, ऐवाने जां रोशन हुआ, आपके आते ही हर सूना मकान रोशन हुआ। मंशा उसका नाम जूं ही आया विर्द जुबां, एक एक हर्फ सकन गौहर फिशा रोशन हुआ, गौहर फिशा रोशन हुआ। सुभान अल्लाह। और ये आपका एक और शेर देखिए, यहाँ पे एक कतार। जिस दिल में गमे इश्क बसाया नहीं जाता, उस दिल में कोई हौसला पाया नहीं जाता। दर्द मोहब्बत में कुछ बात है, वरना हर दर्द को सीने से लगाया नहीं जाता। क्या बात। ये सिलसिला आगे चलेगा। मैं कुछ शेर इसमें के स्किप कर दूंगा कि आगे पढ़ने में जरा वक्त न लगता है। ये पढ़ लेता हूँ जरा। सफीर नूर बन के पूरी ताबानी से निकलूंगा, निशान सुबह हूँ सूरज की पेशानी से निकलूंगा। जबीन पर मंशा में एक नक्श सदाकत हूँ, किसी आंधी से उखड़ूंगा न किसी तुगयानी से निकलूंगा। आपकी इंतहाई खूबसूरत गजल का एक मशहूर जमान एक शेर था। रागनी बन के मेरे लब पे फुगा आती है, मुझ में जो बात है वो सब में कहाँ आती है। ये सिलसिला मैं बढ़ाता हूँ, एक एक मिनट रुकता हूँ, मगर मैं अब ये आशार पढ़ूंगा नहीं, आप देखते जाएं। ये आपके शबाब के और जवानी की तस्वीर है, उसके ऊपर ही शबाब के शेर लिखा है यहाँ पे। बाद में लाइन बनाई है क्या, मेहनत की आपने, वाह। इसके बाद में आपका एक शेर है। मंजिलों की दुश्वारी, रास्तों के सन्नाटे है तमाम अंदेशे, एक कदम बढ़ाने तक। इसके बाद में ये देख लें, आपका खुद से पहचान हो गई मेरी, जीस्त आसान हो गई मेरी, खाकसारी को जब से अपनाया
اور ہی شان ہو گئی شان ہو کیا بات ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک شعر لکھا ہے یہ جمع اس کلام پہ، تو یہ اس پہ دیکھ لیجئے. کیا خوب سنترا ہے، کیا خوب سنترا ہے، کھٹا ہے ہلکا ہلکا میٹھا ہے، رس بھرا ہے، تھوڑا سا پیلا پیلا تھوڑا ہرا ہرا ہے، کیا خوب سنترا ہے، کیا خوب سنترا ہے. اس کے بعد میں ہم چلتے ہیں دیکھیں اردو زبان کے اوپر. یہ بھی بڑا ہی یعنی قابل غور شعر ہے. محبت سکھاتی ہے اردو زبان، دلوں کو ملاتی ہے اردو زبان، جہاں بات کرنے میں ہو دقتیں وہاں کام آتی ہے اردو زبان. کیا کہیے. یہ واقعہ میں نے مظہر صاحب سے ایک آرٹیکل تھا اس میں سے میں نے لیا تھا. ایک مشاعرے میں کنور مہندر سنگھ بیدی سہر صاحب بھی موجود تھے. منشا اور رحمان صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اتفاق سے جو اشعار اس وقت سنائے وہ سنگین حد تک رنگین تھے. بیدی صاحب نے انہیں ٹوکا کہ حضرت شیروانی داڑھی اور یہ اشعار. اس پر ڈاکٹر منشا نے اپنی حاضر جوابی کا ثبوت دیتے ہوئے شعر کہا تھا. یہ تو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا، ابھی پھر سے کہنا. رنگین طبیعت ہے تو اشعار ہیں رنگین، داڑھی ہے میرے چہرے پہ، داڑھی ہے میرے چہرے پہ، دل پہ تو نہیں ہے. یہ واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، چند نوجوان ٹرین میں آپ کے ساتھ شامل تھے، اور نوجوانوں نے منشا صاحب کی ٹوپی داڑھی اور شیروانی دیکھ کر مذاق اڑانا آپ چاہتے تھے. ایک نوجوان نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر منشا نے کہا شاعر ہوں. تو اس نے کچھ سنانے کے لیے فرمائش کی. انہوں نے اسی وقت اپنا فوراً یہ شعر سنایا. خدا نے آپ کی صورت ہی کچھ ایسی بنائی ہے، خدا نے آپ کی صورت ہی کچھ ایسی بنائی ہے، ٹکٹ ہوتے ہوئے بھی بے ٹکٹ معلوم ہوتے ہو. اسے سن کر وہ چوپڑی گیا. بہت خوب. واہ. اس کے بعد کچھ منظوم اشعار ہمارے مہربان ساتھی جو کہ شکاگو انڈیا پاکستان سے ہیں، ان لوگوں نے بھی بھیجا ہے، تو میں نے یہاں کچھ لگائے ہیں. یہ سب سے پہلے ہمارے ڈاکٹر توفیق انصاری احمد صاحب شکاگو سے، یہاں کے کافی مشہور و معروف شاعر ہیں. ان کا ایک اظہار خیال پہ. ایک صدی کے بعد بھی سرسبز ہے شاداب ہے، ایک صدی کے بعد بھی سرسبز ہے شاداب ہے، ابھی تک وہ بہاریں ہیں، ابھی تک وہ چمن، جس کے اندر ہے سخن کی فکر و فن کی چاشنی، جس کے اندر ہے فن کی فکر و فن کی چاشنی، یہ جیتا جاگتا ہے، ایسا جیتا جاگتا ہے حضرت منشا کا فن. کیا بات ہے، کیا بات ہے. توفیق بھائی بہت خوب. اس کے بعد ہمارے شمشاد صاحب ناگپور سے، یاس و ہرمان سے انجان تھے منشا صاحب، یاس و ہرمان سے انجان تھے منشا صاحب، خوش کلامی کا دبستان تھے منشا صاحب، خوش گوئی کا بھی ہنستے ہوئے دیتے تھے جواب، واقعی زندہ انسان تھے منشا صاحب. کیا بات ہے. اس کے بعد میں ہمارے ساتھ ہے ہمارے سینئر شعراء حضرات میں عزیز بلگامی صاحب. آپ کا اظہار خیال دیکھیے. خیال و فکر زبان و بیاں پہ قادر تھے، خیال و فکر زبان و بیاں پہ قادر تھے، جناب منشا فن شاعری کے ماہر تھے. زمین ودرب کی ممنون کیوں نہ ہو ان کی. ودرب جو ہے یہ ایک صوبہ ہے مہاراشٹر اسٹیٹ کا، مہاراشٹر اسٹیٹ انڈیا میں. زمین اور اسی ناگپور شہر. زمین ودرب کی ممنوع کیوں نہ ہو ان کی، تھی جن کی دھوم زمانے میں ایسے شاعر تھے. ہمیں ملا ہے شرف، ہمیں ملا ہے شرف ان کی ہم نشینی کا. میں سوچتا ہوں وہ شعرا میں شاذ و نادر تھے. واقعی واقعی واقعی. اس کے بعد میں ندیم ابن منشا، آپ کا اظہار خیال دیکھیے. کتنے اہل علم کی نگاہوں کے تارے آپ تھے، کیا بتائیں کتنے لوگوں کے سہارے آپ تھے. اچھے انسان جن کا دنیا بھر میں ہو جاتا ہے نام، ایسے انسانوں میں انسان پیارے آپ تھے. جس نے پھیلائی ادب و شاعری کی روشنی، سرزمین ناگپور کے وہ مینارے آپ تھے. اس کے بعد میں ہمارے پروفیسر احمد عبدالحکیم علی، آپ فارغ التحصیل ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے، کیمسٹری میں آپ نے اپنا کام کیا ہے. ادب کا ذوق اور انشاء کا یہ جذبہ مبارک ہو کہ بعد ایک صدی یہ جشن 100 سالہ مبارک ہو. یہی پیغام ہے میرا جہاں میں اہل اردو کو، یہ محفل یہ جشن حضرت منشا مبارک ہو.
वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। इसके बाद में मैंने भी अपना कुछ अशार जोड़े हैं। मंशा ने बड़े प्यार से और नाज व अदा से उर्दू के हंसी काकुल गैसों को सवारा, मंशा की झलक इस जश्न में अफसर, दिलकश है हंसी तर है ये महफिल ये नजारा। वाह वाह क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसके बाद में हमारी तायरा बहन शिकागो से, अब ये इनका इज़हार ख्याल है और क्या ही खूबसूरत ख्याल इन्होंने जोड़ा है। जो उर्दू को मोहब्बत मानते हैं वही उर्दू की सतवत जानते हैं, जो उर्दू को मोहब्बत मानते हैं वही उर्दू की सतवत जानते हैं। सुनाओ फिर जरा मंशा की गजलें, वही उर्दू की अजमत जानते हैं। बहुत खूब तायरा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसके बाद में चंद यहाँ पे एक लाइब्रेरी में वो जमाने की तस्वीर है, मंशा साहब लाइब्रेरी में खड़े हैं और वो अपना एक शेर सुना रहे थे, और ये तो मुझे अभी इस पे बात भी नहीं करनी है, मेरा आगे बढ़ाते हैं इसे। इसके साथ साथ में जैसा कि हमारे नदीम साहब ने कहा, मंशा और रहमान मंशा साहब, उनके साहिबजादे नदीम साहब इसमें मौजूद हैं, और शहंशाह अदाकारी जनाब यूसुफ खान यूसुफ और दिलीप कुमार, ये आपकी नदीम साहब की किताब की पहली किताब की तकरीबी रहनुमाई थी, उस जमाने की तस्वीर है। साथ साथ में जावेद अख्तर के साथ आपकी एक बड़ी यादगार तस्वीर है। इसके साथ साथ में डॉक्टर मंशा रहमान की बड़ी नायाब तस्वीर 1953 की है। इसमें जनाब पृथ्वी राज कपूर मुगल आजम के मशहूर अदाकार और जनाब जवाहरलाल दर्डा और मंशा साहब मौजूद हैं। वाह वाह। इसी तरह से एक मर्तबा किसी बड़े गर्मी का मौसम था और शायरी ये चल रही थी, तो आपने उसी वक्त फौरन आप शेर से ये पढ़ा है, जिस तरह से कि आपका नाम है मंशा, इसी तरह से इंडिया में डिंशा आइसक्रीम बड़ी मशहूर थी। गर्मियों के गर्म दिनों में कलेजा ठंडा करना हो तो शायरी सुनना मंशा की, आइसक्रीम खाना डिंशा की। वाह। आपकी किताबों में ये तो मैंने आपको बयान कर दिया हूँ, इसमें 13-14 ये सब लिस्ट है जिसमें कि आपके इनामात है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये तसानीफ, आपकी तसानीफ जो है उसकी एक लिस्ट है। इसी तरह से मंशा साहब की अदबी दोस्तियां, यहाँ पे देखें आप तो 18 नाम नहीं है, कुछ कट भी गए हैं, तो इतने सारे लोगों के साथ आपकी करस्पॉन्डेंस चलती थी। और आपका प्रोफेसर आले अहमद सरूर साहब हैं, एहतेशाम हुसैन मरहूम, जगन्नाथ आजाद भी हैं, इसमें बहुत सारे मशहूर नाम है उस जमाने के। इसके बाद में आपकी जो किताबें, हमें नदीम साहब ने फरमाया कि कुछ किताबें जो है वो जेर तरतीब है, उनकी लिस्ट है। अब ये आपकी किताबों के मैंने रेख्ता से लिया है, ये देख लीजिए किताबें जो है सब में डॉक्टर मंशा का नीचे में लिखा है और सामने में एक किस तरह की किताबें हैं। पहला जो आपका पीएचडी का मकाला है, और उसके साथ साथ में ये नातिया सराज मुनीरा नात की किताब है। इसके साथ साथ में आहंग हयात, इसके बाद में आईना इकबाल, तज़मीनात बर कलाम इकबाल, इसके साथ साथ में अक्सर चिराग हरम, हर्फ हर्फ आईना, इसके साथ साथ में सितारों की धरती, उर्दू जमा हमारी, और ये आर्टिकल था जो मैंने मोहम्मद अजहर हयात साहब जो हमारे साथ मौजूद, इसके बाद में उनका ही टाइम है, उससे मैंने यहाँ भी जोड़ा है। इसी के साथ साथ में एक मोहम्मद असदुल्लाह साहब का भी एक आर्टिकल है, और एक आपका ही शेर है, मैंने यहाँ लगा दिया था। फिर शिकवा है हम दादो वफा क्यों नहीं देते। पर चले इसमें इसी तरह से ये भी कहना मैं चाहूंगा कि जश्न मंशा के जमीनी प्रोग्राम डॉक्टर नदीम साहब कराते रहते हैं। ये इसी तरह का एक प्रोग्राम का एक सिलसिले की कटिंग यहाँ लगी है, और जो पहले हो चुके हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। इसी तरह भी ये बहुत ही खूबसूरत शेर है, आपने वीडियो में भी देखा होगा। अच्छे अच्छों को भी मंशा जो नहीं मिल सकते, हमने पाए हैं वो एजाज सुखनवर बनकर। नाम की तरफ जा रहा है। आखिरी की स्लाइडें आ रही हैं। आप सब डॉक्टर मंशा रहमान मंशा की जिंदगी और शायराना कलाम के ये आलमी जश्न से महजूज हो रहे हैं। हम मंशा और रहमान के शायराना इजहार को पाते हुए इस जश्न की मारिफत, मंशा रहमान मंशा की तख्लीकी सलाहियतों और जिंदगी के जज्बे को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। शायरी के जरिए हम जिंदगी की पेचीदगियों के जौहर और इंसानी तजुर्बे की बारीकियों को अपनी गिरफ्त में लेते हैं। हम सभी शायर हैं, जो भी शायर भी है, अदीब भी है। हम शायर और अदीब अपने पीछे अल्फाज की मीरास छोड़ जाते हैं जो नस्ल दर नस्ल गूंजती रहेगी। इसमें आपके पीछे अशार हैं, जैसे मंशा है असल में वही फनकार कामयाब, दिल का लहू निचोड़ कर जो फन में डाल दे।
क्या बात है, वाकई अल्लाह ताला से दुआ है कि मोहब्बानी उर्दू, अल्लाह ताला से दुआ है कि मोहब्बानी उर्दू खासतौर पर नई नस्ल के उर्दू दानों को मंशा साहब की शायरी और शख्सियात से फैज़याब होने का मौका अता फरमाए और मौसूल को जन्नतुल फिरदौस में आली मुकाम अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है कि हम सब कबूलियत मिले, उर्दू ज़बान की तरक्की और फहम में इजाफा हो और ये तारीखी हैसियत इख्तियार कर ले और राज़ हस्ती एक दिन होगा है मंशा बेनकाब, शर्त ये है हम निगाह का सफा पैदा करें। शुक्रिया जनाब। अब इसको मैं एंड करता हूँ। मेरी बहुत खूब अफसर साहब, क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है आपने अपने तीन प्रेजेंटेशन। अफसर साहब क्या शुक्रिया, क्या बात है, क्या बात है। अफसर साहब आपने तारीफ बहुत की जाए मेहनत की, एक पूरा दस्तावेज आपने पेश किया जो मुस्तकबिल में रेफरेंस के तौर पर काम आएगा। मंशा साहब की शख्सियत, उनकी शायरी और आपने जो पेश किया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत खूब। जी जी, हर पहलू से रूबरू कराया है आपने। जी बिल्कुल। हाँ, मंशा साहब के शागिर्द रफीक जो है, शागिर्द खास जनाब अजहर हयात साहब, जो उनका साया रहे जिंदगी भर, सफर में उनके साथ गए, वो उर्दू एकेडमी के मेंबर रहे, तो उनसे अजहर हयात साहब भी जुड़े रहे, उनसे बहुत सारी उनकी यादगार उनके साथ जुड़ी है। मैं कुछ बताऊं इससे बेहतर है कि वो बताएं। तो जनाब डॉक्टर मंशा शख्सियत और शायरी, इस मौजू पर जनाब अजहर हयात एक बड़े अदीब हैं, जिनके बारे में क्या मैं कहूँ कि उन्हें मैं मदू करता हूँ, वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मगर तकल्लुफन बताना चाहता हूँ कि जनाब अजहर हयात साहब वो शख्सियत हैं जो न सिर्फ अदीब, मुबस्सिर, मुहक्किक, तनकीद निगार, मुतरज्जिम, सहाफी है, बल्कि ऐसे अफसाना निगार हैं जिनकी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 15 किताबें शाया हो चुकी हैं। वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज उर्दू नागपुर यूनिवर्सिटी में 2005 से 2010 और 2010 से 2015 तक वो रह चुके हैं और रिसर्च गाइड उर्दू नागपुर यूनिवर्सिटी के रहे हैं और अब तक 22 तलबा और तालिबात ने PhD की डिग्रियां हासिल की है उनके अंदर में रह करके। और वो रुकन महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी 1996 से 2001 तक रहे हैं और उन्होंने उर्दू तर्जुमे भी किए हैं। अंग्रेजी नावल का उर्दू तर्जुमा आतिश फिशा के नाम से उन्होंने शाया हो चुका है। मराठी किताब का उर्दू तर्जुमा हिंदुत्व का मतलब भारतीय एकजहती, मुस्लिम मुनाफरत नहीं, किताबी सूरत में शाया हुआ और दोनों किताबों पर उर्दू एकेडमीज ने अवार्ड से उन्हें नवाजा है। अफसानों का मराठी, हिंदी और पंजाबी जबानों में आपने तर्जुमा किया है और मजामीन का मराठी जबान में तर्जुमा डॉक्टर किरण धवल साहिबा ने किया, जो 36 मराठी रोजनामा देश उन्नति में किस्तवार शाये हुआ। इसी तरह आओ उर्दू सीखें जो है, आओ उर्दू सीखें इस उन्वान के तहत गैर उर्दूदा हजरात के लिए मराठी रोजनामा देशोन्नति में किस्तवार कॉलम जो इनका शाया होता रहा है और निसाब में आपकी किताबें जो है नागपुर यूनिवर्सिटी में BA और MA उर्दू के निसाब में शामिल रही है और अभी भी है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में MA अरबी के निसाब में अहमद शौकी एक मुताल्ला इनके में जो है कि वो शामिल रहा ये मजमून। और सहाफत के ताल्लुक से बता दूं कि आप मुदीर हफ्ता रोजा युग धर्म और उर्दू एडिशन के जो है नायब मुदीर हफ्ता रोजा संग मिल के भी रह चुके हैं और ऑरेंज सिटी के भी आप वो मुदीर रह चुके हैं और आपको मुतादिद इनामात जो है बेस्ट अवार्ड 2013 में नागपुर यूनिवर्सिटी से मिला है। अलावा अजी कई मरतबा मारूफ उर्दू इदारों की जानिब से उर्दू खिदमात के एतराफ में असनाद और एजाजात से नवाजा गया है और मुल्क की कई एकेडमीज की जानिब से आपको मुख्तलिफ किताबों पर इनामात मौसूल हुए हैं। और आपके मशागिल के बारे में बता दूं, उर्दू तदरीस और उर्दू की तरवीज और इशाअत में जद्दोजहद करना जो है आपका खास जो है मशगला है और खुसूसन नागपुर यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के कयाम के सिलसिले में आपने कलीदी रोल अदा किया है और आखिरकार 2016 में नागपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू शोबे का कयाम आपकी काविशों से अमल में आया है। वैसे हमारे मकाला निगार जनाब अजहर हयात साहब, मैं उन्हें मदऊ करता हूँ
کہ وہ منشا اور رحمان صاحب کی شخصیت پر اپنے طرف سے کچھ کہیں. ماشاء اللہ، بہت خوب. جشن منشا کے موقع پر عالمی مذاکرے کے صدر ذی وقار محفل محترم پروفیسر مسرور قریشی صاحب، ناظم مشاعرہ محترم شمشاد شاد صاحب، جشن منشا کے کنوینرز ڈاکٹر ندیم الرحمان خان صاحب، ڈاکٹر افضال الرحمان افسر صاحب اور محترم کامران عثمان صاحب، اور یہاں پر موجود میں جن حضرات کو جانتا ہوں بہت لوگوں سے واقف نہیں ہوں میں، لیکن رؤوف خیر صاحب کو خیر سے میں جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہیں شاید، اور عزیز بلگامی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. اور معزز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. امتیاز صاحب نے فرمایا کہ میرے مقالے کا عنوان ہے ڈاکٹر منشا الرحمان خان منشا شخصیت. تو مقالہ پیش خدمت ہے. کشادہ پیشانی، واریش مسکراتا چہرہ، صحت مند جسم، متوسط قامت اور چوڑی دار پیجامہ، اس پر شیروانی اور ٹوپی پہنے ناگپور میں کوئی نظر آتا ہم دور سے ہی پہچان جاتے کہ یہ منشا صاحب ہوں گے. وہ محفلوں میں کرتے، ادبی مذاق کا لطف اٹھاتے اور ہر خاص و عام کو مخاطب کرتے محفل کی جان نظر آتے. منشا صاحب کے استاد، خلق و شاعر، اچھے نثر نگار، ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی، نیک دل و خوش گفتار انسان تھے. وہ رواداری، بلند اخلاقی اور اعلیٰ ظرفی کی چلتی پھرتی تصویر تھے. انہوں نے باغ و بہار طبیعت پائی تھی. ان کے دم سے ناگپور ہی نہیں وسط ہند میں ایک رونق اور بہار تھی. بآخر عمر تک خدمت علم و ادب میں سرگرم رہے. اردو تہذیب ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. 27 مئی 2010 کو صبح جب یہ خبر ملی کہ استاد محترم منشا الرحمان منشا صاحب نے اس دنیا سے آنکھیں موند لی ہیں اور سفر آخرت اختیار کر لیا ہے، تو یوں لگا گویا آسمان علم و ادب کا ایک تابندہ ستارہ چمکتے چمکتے اچانک غروب ہو گیا اور ناگپور کی علمی و ادبی فضا میں گھپ اندھیرا چھا گیا. اب میں منشا صاحب کا یہاں پر میں نے تعارف لکھا تھا، لیکن چونکہ افضال صاحب نے کچھ تفصیل سے ان کی ولادت اور ان کی تعلیم اور ملازمت وغیرہ کے متعلق بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے، تو میں اس کو صرف نظر کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں اس پیج کو چھوڑتے ہوئے کہ منشا صاحب میں خاکساری وہ انکساری کوٹ کوٹ کر بھری تھی. وہ چھوٹے چھوٹے مشاعرے میں بھی اہتمام سے شریک ہوتے تھے. ان کی شرکت سے محفل پروقار معلوم ہوتی تھی اور لوگ بھی سے مسرت و خوشی محسوس کرتے تھے. محفل میں وہ کسی کو نظر انداز نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر خاص و عام سے یکساں طور پر خلوص سے ملتے تھے. وہ بڑے بڑے مشاعرے کسی شخصیت سے مروب نہیں ہوتے تھے، وہاں بھی مرکز نظر ہوتے. ایک مرتبہ آپ دوردرشن کے مشاعرے میں شریک تھے جو قومی سطح پر دکھایا جا رہا تھا. علی سردار جعفری مشاعرے کی صدارت فرما رہے تھے. منشا صاحب نے غزل پڑھی، شعر پر خوب داد حاصل کی. مقطع پڑھا، اتنے سارے فنکاروں کو یاروں تم نے کیوں بلوایا. واہ واہ. فنکاروں کو یاروں تم نے کیوں بلوایا، آپ کی محفل گرمانے کو آپ کا منشا کافی ہے. کیا کہیں علی سردار فوراً مونس ہے، اس لیے یہ کہ آپ کی محفل گرمانے کو آپ کا منشا کافی ہے. بہت عمدہ. منشا صاحب تان کر کہا، حضور یہ ہے آپ کا منشا کافی ہے. ساری محفل زعفران زار بن گئی. منشا صاحب نے مقطع دوبارہ پڑھا، حاضرین نے ٹوٹ کر داد دی. یہ منظر سارے ہندوستان نے ٹی وی پر دیکھا. منشا صاحب مشاعرے کے مقبول ترین شاعر تھے. انہوں نے عوام کے دلوں میں جگہ بنائی تھی. بستی میں جب ایک شخص نے اپنے بچے کا نام منشا الرحمان پکارا تو میں چونک گیا. کہا یہ نام تو ایک بزرگ شاعر کا نام ہے، تم نے اپنے بچے کا نام کیوں رکھ لیا؟ اس پر اس شخص نے کہا میں نے بھی اپنے بچے کا نام ان کے نام پر ہی رکھا ہے. جس دن بچے کی پیدائش ہوئی تھی اسی دن منشا صاحب کی صدارت میں ہماری بستی میں مشاعرہ تھا، بس میں نے اپنے بچے منشا الرحمان رکھ دیا. مجھے بے ساختہ فراز کا شعر یاد آ گیا، اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تم اور محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچے
کے نام رکھ دیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات منشا صاحب کو میں کب سے جانتا ہوں، شاید اس کا تعین نہ کر پاؤں، مگر 1972 میں مورس کالج ناگپور میں جب میں نے BA اول میں داخلہ لیا تو ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ کلاس روم میں نے ان سے میر، غالب اور اقبال کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اردو کورس کے لیے وہ ہمیشہ فعال اور متحرک رہتے تھے۔ جب بھی کوئی نامور شاعر یا ادیب ناگپور تشریف لاتے، منشا صاحب طلبہ سے ملوانے انہیں کالج میں لے آتے۔ ڈاکٹر قمر رئیس، ڈاکٹر زوی انصاری، پروفیسر جگن ناتھ آزاد، پروفیسر ملک زادہ منظور احمد، یوسف ناظم اور رضا فاضلی کو پہلے پہل میں نے یہی دیکھا اور سنا۔ مقامی شعرا ادبا بھی کسی بہانے مدعو کیے جاتے۔ اس طرح کالج میں خوب ادبی چہل پہل ہوتی اور منشا صاحب طلبہ و طالبات میں ادبی ذوق کی آبیاری کرتے۔ ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی منشا صاحب شہر میں پہلے سے زیادہ سرگرم نظر آتے۔ وہ اکثر کہتے ہم ریٹائر ہوئے ہیں، ٹائرڈ نہیں۔ منشا صاحب عمر بھر گورنمنٹ کوارٹر میں رہے۔ ایک دن میں نے کہا حضرت آپ نے اب تک کوئی مکان نہیں بنوایا؟ کہنے لگے میاں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بچوں کو اس لائق بنا دو کہ وہ مکان بنانے والے بن جائیں۔ اس طرح ایک دن میں نے انہیں اپنے نو تعمیر شدہ مکان میں مدعو کیا تو مکان میں داخل ہوتے ہوئے شعر عنایت فرمایا، آپ اپنی مرضی کے بام و در بنانے میں عمر ایک لگتی ہے گھر کو گھر بنانے میں۔ واہ 1980 میں جب میرا تقرر سعودی عرب کی آرامکو کمپنی میں ہوا اور میں حضرت سے ملاقات کر تو بے انتہا خوشی کا اظہار فرمایا اور میری ضیافت فرمائی۔ آخر میں رخصت کی اجازت طلب کی تو بنگلے کے صدر دروازے تک آئے اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا میاں جاؤ اور ہمارے یہ شعر زیادہ راہ کے طور پر لے جاؤ، اور پھر یہ شعر عنایت فرمایا، منزلوں کی دشواری راستوں کے سناٹے ہیں تمام اندیشے ایک قدم بڑھانے تک۔ کیا بات ہے، کیا حوصلہ بخشا ہے آپ کو، واہ کیا بات ہے۔ منشا صاحب حج بیت اللہ کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ اس وقت میں بھی بفضل ربی عمرے پر گیا تھا۔ میں وہ لمحہ شاید زندگی میں کبھی نہ بھلا پاؤں جب مسجد نبوی سے باہر آتے ہوئے میری نظر میرے استاد محترم منشا صاحب پر پڑی اور ان کی نظر مجھ ناچیز پر پڑی۔ منشا صاحب نے ٹوٹ کر مجھے گلے لگا لیا۔ پردیس میں ہم وطن سے ملاقات پر خوشی کا عالم کتابوں میں پڑھا تھا، مگر میں نے بنفس نفیس اس کا لطف اٹھایا تو خوشی سے سرشار ہو گیا۔ استاد محترم کی گرم جوشی اور پرخلوص حرارت آج تک میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، کیا کہنے۔ بات پیدا کر کے مزہ پیدا کر دیتے تھے۔ مہاراشٹر راجیہ اردو اکیڈمی کی میٹنگ میں شرکت کے لیے بمبئی گئے تھے۔ میٹنگ کے بعد اکیڈمی کے معزز رکن معروف فکشن نگار محترم قاضی مشتاق احمد صاحب جو کلچرل شعبے کے ڈائریکٹر بھی تھے، انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے تحت نشہ بندی کے موضوع پر صوبائی سطح کا ایک ورکشاپ منعقد کیا۔ اس ورکشاپ میں موصوف نے ہمیں بھی مدعو کیا۔ راستے میں منشا صاحب سے میں نے ازراہ مذاق عرض کیا حضرت نشہ بندی کے ورکشاپ میں قاضی صاحب نے ہمیں کیوں مدعو فرمایا جبکہ ہم تو نشہ بھی نہیں کرتے؟ پوری سنجیدگی سے فرمایا بابا ہمارے نام سے قاضی صاحب دھوکہ کھا گئے ہوں گے، منشا کا میم نکل دو تو نشہ ہی تو رہ جاتا ہے۔ فرمایا پھر توقف کے بعد مزید فرمایا منشا کی جمع منشیات جیسے حیات کی جمع حیاتیات۔ اس طرح بات میں بات کر کے وہ ماحول کو خوشگوار بنا دیتے تھے۔ سفر اور حضر دونوں میں نے انہیں قریب سے دیکھا۔ ہر مرتبہ باغ و بہار اور شگفتہ مزاج ہی انہیں پایا۔ شعری مجموعہ جیون ترنگ دیوناگری رسم الخط میں 1957 میں شائع ہوا۔ اس کی ایک کاپی پنڈت جواہر لال نہرو کی خدمت میں منشا صاحب نے بھجوائی۔ پنڈت نہرو نے جواب میں لکھا اس زمانے میں اردو کو ہندی اور ہندی کو اردو سے جو قریب لائیں گے وہ دیش کے لیے بڑے ثواب کا کام کریں گے۔ 3 سال کے نام سے ایک مجموعہ کلام شائع ہوا جس میں غزلوں کے ساتھ نظمیں شامل تھی۔ بعض نظمیں شخصی ہیں اور بعض قومی موضوعات پر ہیں۔ آہنگ حیات کا انتصاب صدر جمہوریہ مرحوم ڈاکٹر ذاکر حسین کے نام ہے۔ اس کے جواب میں مرحوم ڈاکٹر ذاکر حسین نے آہنگ حیات پر کیا بلیغ تبصرہ فرمایا، ملاحظہ فرمائیے۔
فرماتے ہیں کہ ڈرتا ہوں کہ تحسین ناشناس سے آپ کیا خوش ہوں گے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ خوب کہتے ہیں۔ اس کا اندازہ ہم اناڑیوں کو اس سے ہوتا ہے کہ اکثر شعر جی میں اترتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ انکوٹ۔ اس مجموعے کے بعد 1963 میں نوائے دل کے عنوان سے غزلیات و قطعات کا مجموعہ منظر عام پر آیا۔ ذکر خوبہ، نعتوں اور منقبتوں کا مجموعہ 1965 میں شائع ہوا۔ تزمین اردو شاعری کی ایک مشکل صنف ہے، منشا صاحب اس فن میں بھی طاق تھے۔ انہوں نے علامہ اقبال کے کلام پر خوب تزمینات کی، جو 1971 میں آئینہ اقبال کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوئی۔ یہاں پر جو ہے ساری کتابوں کا ذکر تو مجھے لگتا ہے کہ افضال صاحب نے کر ہی دیا ہے، تو میں اس کو تھوڑا حذف کرتے ہوئے صرف آخری ایک کتاب ہے کہ ہر پیش لفظ اور تنقیدی مضامین کے تحت تاثراتی مضامین کا مجموعہ ہر فرق آئینہ 2004 میں منصہ شہود پر آیا۔ اس کتاب میں ناچیز کی کتاب حافظ ولایت اللہ حافظ پر ایک وقیع اور جامع مضمون بھی شامل ہے۔ کتاب کا انتصاب منشا صاحب نے اپنے لائق فرزند ڈاکٹر ندیم الرحمان خان کے نام کیا ہے اور 2 شعر رقم کیے ہیں۔ ایک شعر یوں ہے: اندھیری شب میں کسی سے اجالا ملتا ہے، اندھیری شب میں کسی سے اجالا ملتا ہے، شام اس چمکتے جنون کو۔ واہ کیا کہیے، یہ آج بھی بالکل صحیح صادق آتا ہے، خوش آمدید کا ہے چمکتے جنون۔ تو اردو زبان ہماری اردو کے محاسن پر رواں رواں نظموں میں سے پر مشتمل ہے، جو 2007 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کی ایک نظم کے یہ مصرع تو دنیا میں مقبول ہے، اور اس کا ذکر انہوں نے بھی کیا ہے افضال صاحب نے بھی، کہ محبت سکھاتی ہے اردو زبان، دلوں کو ملاتی ہے اردو زبان، جہاں کام کرنے میں ہو دقتیں وہاں کام آتی ہے اردو زبان۔ کیا بات، واقعی بہت خوب۔ منشا صاحب کا یہ شعر بھی اردو کی زبان حالی پر بلیغ تبصرہ معلوم ہوتا ہے۔ جو اپنے ہی گھر میں بے گھر دکھائی دیتی ہے، جو اپنے ہی گھر میں بے گھر دکھائی دیتی ہے، اسی زبان کا منشا ادیب ہوں میں بھی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ واہ۔ اس کے بعد پھر اور بھی ان کے حرم ہے، مجموعے کے نام ہے نا، تو میں اس کو حذف کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں کہ منشا صاحب نے ہر صنف سخن میں تبازمائی کی اور خوب کی۔ ان کی بیشتر کتابوں کو صوبائی اکیڈمیوں نے انعامات سے نوازا۔ مہاراشٹر اردو اکیڈمی نے منشا صاحب کی مجموعی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے صوبائی سطح کا سراج اورنگ آبادی ایوارڈ عطا کیا۔ ورثے دراز تک اردو اکیڈمی کے معزز رکن رہے، علمی و ادبی انجمن حلقہ احباب کے تاحیت صدر رہے۔ آکاش وانی ناگپور میں مرکزی حکومت کی جانب سے ایڈوائزری کمیٹی کے رکن نامزد ہوئے۔ سٹیزن پیس کمیٹی کے رکن رہنے کے علاوہ شہر کی کئی انجمنوں اور اداروں سے وہ وابستہ تھے۔ ایک دن میں نے دریافت کیا، حضرت آپ اتنی تنظیموں اور اداروں سے منسلک ہیں لیکن سیاست سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ فرمایا، میں 3 میم کی سیاست میں نہیں پڑتا بابا، ایک مسجد، دوسرا مندر اور تیسرا مقبرہ۔ واقعی منشا صاحب نے پوری زندگی بحیثیت شاعر ادیب گزار دی۔ وہ اسی حیثیت سے دور دور تک جانے پہچانے اور مانے جاتے تھے۔ وہ دائر و حرم، شیخ و برہمن کے تنگ دائروں سے ہمیشہ دور رہے۔ صلح پسندی اور رواداری ان کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ انہیں ان کی شاعری کا خمیر بھی تیار ہوا تھا۔ انسانی ہمدردی اور محبت پات عالم پر ان کا ایقان تھا، جس کی بازگشت ان کی تمام شاعری میں ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ یہ اشعار دیکھیے، تاش ماں و ثریا تو ہو چکی ہے بہت، جو ہو سکے تو ذرا خود کی جستجو کیجیے۔ واہ واہ، کیا بات، ڈالی سے در، جب بھی ڈالی سے گلے تر ٹوٹا، دل میرا کانپ کے تھر تھر ٹوٹا۔ کہاں دیکھا تو بلول، کوہ غم سا میرے سر پر ٹوٹا۔ بہت خوب، واہ واہ، کیا کہنے۔ کہ آدمی میں 1000 ہوں جوہر، آدمی میں 1000 ہوں جوہر، آدمیت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا بات، چاند واہ واہ، پر جن کو پہنچنے کا ہے سودا منشا، ان سے کہہ دو کہ وہ پہنچے ذرا انسانوں تک۔ واہ، بہت عشق ہوس ناکیوں سے پاک ہے۔ وہ ابتذال اور سطحیت سے ہمیشہ گریز کرتے تھے اور معیار کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔
ہم عشق کے آداب سے بیگانے نہیں ہیں، دیوانے ہیں پر ایسے بھی دیوانے نہیں ہیں۔ پھر ملاحظہ فرمائیے کہ ان کو دیکھے عرصہ بیتا، اب بھی نشہ ہے ہلکا ہلکا۔ یہ شعر ملاحظہ ہو، بفیض عشق تقدس مآب ہیں ہم لوگ، بفیض عشق تقدس مآب ہیں ہم لوگ، تو باوضو کیجئے۔ کیا بات ہے، کیا کہیے۔ آپ کو میں خیالی دنیا آباد کرنا پسند نہیں تھا، بلکہ وہ انتہائی پریکٹیکل انسان تھے۔ انہوں نے جا بجا اس کا اظہار بھی شعر میں کیا ہے۔ اس آسماں کی نہ اس کہکشاں کی بات کریں، گزر رہے اپنی جہاں ہم وہاں کی بات کریں۔ وہ بنیادی طور پر انسان دوست اور انسانیت کے علمبردار تھے۔ کیا چاند کی ویران فناؤں میں دھرا ہے، دھرتی ہی کو فردوس بنا کیوں نہیں دیتے؟ منشا صاحب اقبال کی طرح لہو گرم رکھنے کا بہانہ تلاشتے ہیں۔ وہ لہو کے محض رنگوں میں دوڑنے پھرنے کے قائل نہیں۔ جگر کو چاک کہ دل کو لہو لہو کیجے، جگر کو چاک کہ دل کو لہو لہو کیجے، حیات کو کسی عنوان سرخ روح کیجے۔ نہیں ہے حوصلہ مرمر کی زندہ رہنے کا، تو کون کہتا ہے جینے کی آرزو کیجے۔ کیا بات ہے، واہ، صاحب وہی ہے بھائی۔ بہت خوب۔ اس پر آل احمد سرور نے منشا صاحب کی شاعری پر کیا ہی بلیغ تبصرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ فن کی روایات سے آگاہ ہیں مگر روایت پرست نہیں۔ ان کی شاعری صبح کے اجالے کی طرح ہے جس کے دامن میں آفتاب ہے۔ انکوٹ۔ واہ واہ، صاحب نے 6 سال کی عمر کو وہ جیے اور بھرپور جیے، زندگی کے سارے لطف اٹھائے۔ انتقال کے تقریباً 1 ہفتہ قبل ان سے ملاقات ہوئی۔ معمول کے مطابق حشاش بشاش تھے۔ عادت کے مطابق تبرک کے طور پر کچھ اشعار سنائے، جس میں ایک شعر تھا، کچھ تو مرنے کا حوصلہ دکھلاؤ، کچھ تو حوصلہ دکھلاؤ، صرف جینے کو زندگی نہ کہو۔ اور جب وفات کی خبر ملی تو مجھے منشا صاحب کا یہی شعر مفہوم و معنی دیتا نظر آ رہا تھا کہ وہ مر کر امر ہونے کی راہ پر نکل پڑے تھے۔ ٹھکانہ کوئی مستقر ملا تو صحیح، چراغ روح کو مٹی کا گھر ملا تو صحیح۔ واہ واہ، حضرت منشا دنیا میں نہیں ہے، یادیں اور ان کی باتیں تابد موجود رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ استاد گرامی قدر کی قبر کو نور سے بھر دے اور آخرت میں بلند مقام عطا فرمائے۔ حضرت کے شعر پر اپنی بات ختم عطا کی ہے تو ہم نے زبانیں، عطا کی ہے جذبوں کو ہم نے زبانیں، ہمیں ذکر رکھے گا یہ فن ہمارا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب حضرت صاحب، بہت اچھے، کیا کہنے، اور حق ادا کر دیا۔ بہت ساری باتیں آپ نے بتائی جو ہمیں پتہ نہیں تھی، پتہ نہیں تھی۔ جی جی واقعی بہت، ہاں بڑا۔ تو حاضرین، اب ہم اس پہلے سیگمنٹ کے آخری مرحلے پر پہنچ گئے ہیں، اور اس آخری مرحلے میں ہمارے اس مذاکرے کے صدر محترم المقام جناب مسرور قریشی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پھر بھی میں ان کا تعارف پیش کروں گا، جو منشا صاحب کی شخصیت اور شاعری پر اپنا اظہار خیال اور ساتھ ہی صدارتی خطبہ پیش کریں گے۔ تو جناب مسرور قریشی صاحب، آپ کا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے۔ آپ تعلیم و صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں اور امریکہ کی علمی و ادبی شخصیات میں ممتاز مقام رکھتے ہیں، اور آپ جو ہے چیف ایڈیٹر برج میڈیا USA ہیں، جس کے زیر اہتمام 15 روزہ آن لائن اخبار جذبہ پوسٹ شکاگو کے نام سے شائع ہوتا ہے، اور برج میگزینز انٹرنیشنل USA یوٹیوب چینل جذبہ برج۔ آپ ایک اعلیٰ منتظم ہیں۔ شکاگو میں ادبی مذاکروں و مباحثوں کی ابتدا کی آپ نے، اور سال 2023 شکاگو میں عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، اور پاکستان کے شہر کراچی میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامی سے وابستہ رہے ہیں۔ آپ جو ہے
LLM کی سطح پر کئی طلبہ کے تحقیقی مقالوں کے ریسرچ ڈائریکٹر رہے ہیں اور جو ہے ایگزامینرز کے فرائض بھی آپ انجام دے چکے ہیں اور کراچی یونیورسٹی اور فیڈرل اردو یونیورسٹیز کے نصابی کمیٹیوں کے رکن و سیکریٹری رہ چکے ہیں اور پاکستان و عالمی سیاسی تناظر پر گہری نظر رکھتے ہیں. اس میں تو دو رائے نہیں ہے. آپ کے 200 سے زائد آرٹیکل اور کالمز شائع ہو چکے ہیں اور آپ کی 2 کتب اشاعت کے مراحل میں ہیں. تو یہ ہمارے پروفیسر مسرور قریشی صاحب ہے, میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا موقف پیش کریں آج کے پروگرام پر اور منشا صاحب کی شاعری پر. جناب مسرور قریشی صاحب. السلام علیکم. تمام شرکا کو میری جانب سے سلام. وعلیکم السلام. ایک بہت خوبصورت پروگرام جو ہے ترتیب دیا گیا ڈاکٹر منشا الرحمان منشا کے 100 سالہ یوم ولادت پر, اور قابل فخر ہیں ڈاکٹر ندیم صاحب جنہوں نے اپنے والد گرامی کے لیے یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دیا واقعی, اور اپنے سعادت مند فرزند ہونے کا ثبوت نہ صرف اہل خانہ اہل خاندان بلکہ تمام ادبی دنیا کے سامنے پیش کیا. ایک مثال پیش کی, واقعی مثال پیش کی جس پر ہم جتنی بھی تحسین ان کو کہیں وہ کم ہے. اس پروگرام میں ڈاکٹر افضال الرحمان افسر اور کامران عثمان بھائی اور شمشاد شاہ صاحب اور دیگر تمام احباب نے جو تعاون کیا اس کو کامیاب بنانے کے لیے, اس کی تکنیکی سہولیات کو مہیا کرنے کے لیے, اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے, وہ قابل قدر ہے. مذاکرے کے مہمان خصوصی, مذاکرے مشاعرے کے صدر اور مہمان خصوصی, ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. گفتگو افضال الرحمان صاحب کی پریزنٹیشن اور جناب ڈاکٹر اظہر حیات صاحب کی گفتگو, ندیم صاحب کی گفتگو کے بعد اس بات کی کوئی زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں, کیونکہ انہوں نے منشا صاحب کی تمام حیات اور علمی کارناموں کا مختصراً احاطہ کیا ہے. مگر مذاکرے کے صدر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بات کرنا میرے فرائض منصبی میں شامل ہوتی ہے کہ جناب منشا صاحب کہتے ہیں کہ عطا کی ہیں جذبوں کو ہم نے زبانیں, عطا کی ہیں جذبوں کو ہم نے زبانیں, ہمیں زندہ رکھے گا یہ فن ہمارا. جب منشا صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ فن ہمارا زندہ رکھے گا تو گفتگو تو بنتی ہے. صحیح, بے شک. کہ تمہاری بزم میں آئی کہاں سے یہ رونق, واہ, تمہاری بزم میں آئی کہاں سے یہ رونق, نظر ملا کے ذرا ہم سے گفتگو کیجیے. کیا بات, واہ واہ. اور ظاہر ہے ہم سب لوگ جو ہیں وہ قلم کے مزدور ہیں, اپنے ذہنوں سے خیالات کو کشید کر کے قلم کے ذریعے کرتاس پر منتقل کرتے ہیں. تو منشا صاحب اس سلسلے میں کہتے ہیں قلم اٹھے تو رہے عظمت قلم کا خیال, قلم اٹھے تو رہے عظمت قلم کا خیال, اے منشا یوں ہی صدا حفظ آبرو کیجیے. کشمیر سے کنیا کماری تک شعر و ادب کی خدمت میں منشا صاحب نے گرا قدر خدمات انجام دی. 1939 میں آپ نے پہلی نظم کہی اور پھر 1945 سے آپ نے باقاعدہ شعر گوئی کا آغاز کیا. چونکہ پہلا ان کا مجموعہ کلام دیوناگری میں آیا اور جس کے بارے میں اظہر حیات صاحب نے بتایا کہ جب وہ پنڈت جواہر لال نہرو کو پیش کیا گیا تو اس پر ان کا کیا تبصرہ تھا, اور بڑا قابل قدر جو ہے وہ تبصرہ تھا. ایک لیڈر کو اسی طرح کی گفتگو کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب آہنگ حیات
सदर जमहूरिया डॉक्टर जाकिर हुसैन को पेश की तो वो तबसरा भी बड़ा काबिल कदर था। बुनियादी तौर पर डॉक्टर मंशा गजल के रिवायती शायर नहीं थे। उन्होंने वक्त और हालात के पेश नजर अपने कलाम को जो तहरीर किया, उनकी शायरी जिंदगी और असर हाजिर के तकाजों के मुताबिक थी। उन्होंने गजल, नज़्मे, कतात, मरसी और कसाइद तहरीर किए और जो डॉक्टर नदीमुर रहमान साहब ने ये 100 साला जश्न विलादत का प्रोग्राम मुनक़िद किया, ये काबिल कदर कारनामा है। इस मुज़ाकरे में डॉक्टर अजहर हयात साहब ने, जो कि खुद भी एक बड़े अदीब, मुबस्सिर, मुतरज्जिम, अफसाना निगार हैं और जिन्होंने अपनी तवील जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा डॉक्टर मंशा रहमान मंशा साहब की शागिर्दगी में गुजारा और उनको करीब से देखा और उनके साथ सफर हज़र में साथ रहे, मुशायरों में शिरकत की, खुद 15 कुतुब के मुसन्निफ हैं। उन्होंने जाहिरी शख्सियत का जो हसीन खाका खींचा वो उर्दू तहजीब और तमद्दुन का चलता फिरता नमूना थे। तो बताते हैं कि मेहमान शोरा को अपने शागिर्दों से मिलाने का खास एहतमाम करते थे, ये उनकी शान थी और इस तरह शहर के शोरा भी उन प्रोग्रामों में शिरकत फरमाते थे। डॉक्टर अजहर हयात साहब कहते हैं कि मंशा साहब जो कि उनके उस्ताद से उनकी गर्मजोशी और खुलूस काबिल दीद था और उर्दू की बेघरी का जिस खूबसूरती से मंशा साहब ने तस्करा किया है वो उन्हीं का खासा है। नदीम साहब के फर्जिंद डॉक्टर नदीम साहब पेशावराना तौर पे मेडिकल के पेशे से मुंसलिक हैं, मगर इल्म और अदब में उनकी भी खिदमत उस खानदानी तरबियत का खासा है जो डॉक्टर मंशा रहमान मंशा साहब ने उनकी की, जिसके नतीजे में उर्दू अदब की ये तकरीबात मुनक़िद होती हैं। मंशा साहब की कई किताबें हैं, आहंग हयात, नवाए दिल, आईना इकबाल, मुताला अमीर ममनून दहलवी, अक्स दौरा जो खासी मशहूर हैं। कई इल्मी अदबी अंजुमनों के वो रुकन भी रहे हैं। कई आला एजाजात को वसूल करके उन एजाजात को इज्जत बख्शी है। आपके जात और फन पर PhD के कई मुकाले तहरीर किए गए। इस मुज़ाकरे में जिन अहबाब ने मंशा साहब पर गुफ्तगू की है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। किरत उनके पोते ने फरमाई, ये एक बड़ी खुशनसीबी है। और आबिद साहब ने जो उनकी नात पढ़ी वो बहुत काबिले जिक्र है कि मोहम्मद गर ना आते उनके मस्ताने कहाँ जाते, न होती शम्मा महफिल में तो परवाने कहाँ जाते। डॉक्टर अब्दुल रहमान अफसर साहब का प्रेजेंटेशन इंतहाई शानदार, मालूमाती और तकनीकी एतबार से भरपूर था और डॉक्टर नदीमुर रहमान इब्न मंशा साहब ने जो अपनी ख्यालात का इजहार किया, जाहिर है एक फर्जंद अपने वालिद के लिए अमूमी तौर पे इस तरह की बातें करता है, मगर मंशा साहब का काम इल्म और अदब में उनका मुकाम ऐसा था कि उनको इसी तरह खिराज तहसीन पेश किया जाए। इकबाल के कलाम पर डॉक्टर साहब ने जो तज़मीनात लिखी हैं वो काबिल कदर हैं। इकबाल के कलाम की वो अजीम तरीन शरहें पाई जाती हैं उसमें, और अली मियां ने क्या खूब कहा है कि उन्होंने इकबाल को अपने अंदर जज्ब कर लिया गया। बज़्म अरबाब सुखन शिकागो, हम शायर व अदीब, कौमी एकता एजुकेशन एंड वेलफेयर नागपुर के ज़ेर एहतमाम ये मुज़ाकरा मेरी दानिश में इसकी इल्मी हैसियत और अदबी हैसियत इतनी है कि इसे कामयाब तरीन मुज़ाकरों में शुमार किया जा सकता है। बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अफजाल रहमान अफसर ने मंशा रहमान मंशा साहब की हमदोनात के अशार, गजलियात के अशार बरमौके महल के हिसाब से इस्तेमाल करके समा बांधा। तस्वीर और अशार की प्रेजेंटेशन काबिल दीद नहीं बल्कि दीदा ज़ेब है। शोरा के कलाम को जिन शोरा ने डॉक्टर मंशा साहब के मुताल्लिक इस 100 साला जश्न के मौके पर अपना कलाम मुख्तसर कलाम भेजा, जिनमें डॉक्टर तौफीक अंसारी अहमद, उस्ताजुल असातिज़ा शमशाद शाद, अजीज बुलगामी साहब, प्रोफेसर अहमद अब्दुल हकीम, तायरा रिदा
اور خود ڈاکٹر افسر صاحب اور ڈاکٹر ندیم منشا صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس موقع پر اپنا کلام جو ہے پیش کیا. میں اب اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور ڈاکٹر منشا کے ایک دو اشعار کے ساتھ. حق میں کسی قاتل کی دعا کون کرے گا؟ کیا کہیے توفیق صاحب، حق میں کسی قاتل کی دعا کون کرے گا؟ یہ کام بھلا میرے سوا کون کرے گا؟ کیا بات ہے. جلتا ہوا دل سرد جو ہو جائے تو منشا، جلتا ہوا دل سرد جو ہو جائے تو منشا، سرگرمی افکار عطا کون کرے گا؟ منشا صاحب کا کلام ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ منشا صاحب کے کلام کو عالم اردو ادب میں پھیلایا جائے، اس کے تراجم کیے جائیں اور ان کی شرحیں لکھی جائیں، کیونکہ پھر گرمی محفل کا سبب کون ہے منشا؟ پھر گرمی محفل کا سبب کون ہے منشا؟ گر ہم سے جگر سوختہ مستانہ نہیں ہیں، گر ہم سے جگر سوختہ مستانے نہیں ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات تمام لوگوں کو دلی مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور سے ڈاکٹر ندیم صاحب کو، افضال صاحب کو، کامران عثمان اور شمشاد صاحب کو، اور میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. بہت 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 شکریہ مسرور بھائی. آپ یقین مانیں آپ کیمرے پر نہیں تھے، آپ کی تصویر نہیں آ رہی تھی، لیکن آپ کی آواز اتنی اندر تک اتر رہی تھی. تو اگر تصویر ہوتی تو ہم آپ کی تصویر میں کھو جاتے، لیکن ابھی ہم آپ کی آواز میں کھو گئے. اور آپ نے اتنا باریک بینی سے اور اتنے اچھے طریقے سے ہر ایک چیز پر آپ نے روشنی ڈالی، جس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اور واقعی آپ کی صدارت جو ہے اس کی وجہ سے یہ پروگرام کو وقار ملا اور آپ نے وقار بخشا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اس طرح سے شمشاد صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا، ایک بات کی اجازت چاہوں گا، ایک منٹ، کہ میں تمام شرکا کو برج میڈیا اور اپنے اخبار جذبہ پوسٹ کی جانب سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے کلام اور اپنے نثری تصنیفات کے سلسلے میں ہمیں اشاعت کے لیے بھیج سکتے ہیں. اور میرا فون نمبر اور واٹس ایپ کا آپ سب عام لوگوں کے پاس ہوگا ہی، جن کے پاس نہیں ہے وہ ندیم صاحب سے یا افضال صاحب سے لے لیں. بہت شکریہ، میں حاضر ہوں جناب اس کے لیے. شکریہ جناب. جی بہت بہت شکریہ. واقعی آپ ادب کی خدمت کر رہے ہیں، بے لوث خدمت آپ کر رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا جزا دے. بہت بہت شکریہ. جی یہ اس طرح سے پہلا سیگمنٹ ہمارا ختم ہوتا ہے. مذاکرہ اور مشاعرہ ہم نے 2 تقریبات اس میں رکھی ہے. جناب منشا الرحمان صاحب کو خراج تحسین دینے کے لیے